تصور کرتے ہیں لیکن تصور قائم نہیں ہوتا. تو جان لیجئے تصور جو ہے الگ چیز ہے اور آپ کی جو ہے آنے جانے والے خیال الگ چیز ہے. آپ جیسے ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا نا امیجنیشن الگ چیز ہے، اور تصوف یہ جو تصور شیخ جو کہہ رہے ہیں ہم، یہ تصور جو ہے یہ الگ چیز ہے، وہ خالی امیجنیشن نہیں ہے. آپ کو پیر کی جو ہے باتوں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی صحبت میں رہ کر کے، صرف صحبت میں نہیں، جب آپ عشق و محبت کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کریں گے تب بڑی مشکل سے جو ہے جن پر فضل خدا ہندی ہوتا ہے ان پر تصور شیخ قائم ہوتا ہے. یہ سب کے اوپر تھوڑی نہ قائم ہوتا ہے. لوگ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ تصور شیخ قائم ہو جانا کیا معمولی کوئی چیز ہے؟ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان جو ہے اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر تصور شیخ کا دروازہ کھل گیا اس کے اوپر انعامات الہی کا دروازہ کھل گیا. تو اتنا آسان تھوڑی نہ ہے، کھیلے بچوں کا کھیلے تصور شیخ ہو جانا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ وہ صحیح بولا کہ آپ فی الحال جو امیجنیشن کر رہے ہو، اور امیجنیشن کہتے ہی اس کے جو آئے جائے خیال آتا جاتا، خیال جو ٹھہر جائے وہ تصور ہے نا. جو ٹھہرتا نہیں اسی کو تو خیال کہتے، وہ تو نہیں ٹھہرے گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ خیال کر رہے گئے، اب آپ کو اپنے پیر سے بے انتہا محبت عشق کے مقام پہ آنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ بھی کا کلام کرو گے، ہر دم تیرا تصور آنکھوں کے روبرو ہے، وہ جائے گا ہی نہیں پھر تصور. پھر یہ تصور آنکھوں کے روبرو کیا، پھر آپ کے سراپا میں اترے گا. پھر آپ بھی بولو گے تصور باندھ کر مرشد کو خلوت گیر دیکھیں گے، ہاں بٹھا کر دل میں ہم پیر کی تصویر دیکھیں گے. ایسا ہی تو نہیں ہوگا نا. تصور شیخ جو ہے صرف خیالوں سے نہیں قائم ہوتا. پہلی بات یاد رکھیے، خیالوں کے بیچ کو جب آپ عشق پیر کا، محبت پیر کا، پیر پہ کامل ایمان رکھنے کا، پیر پہ تن من دھن سب لٹانے کا جذبہ جب آپ یہ کھاد اور پانی دیں گے تب جا کے وہ خیال آپ کا تصور بنے گا، یعنی پیر کا خیال تصور شیخ بنے گا. اور پھر انشاءاللہ العظیم سے تصور، اس سے جب وہ خیال کے بیچ سے جو پودا نکلے گا وہ تصور شیخ کا، اور دھیرے دھیرے آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اس کو قائم کرو گے تو پھر وہ تصور شیخ کا درخت بنے گا جس کے اوپر فنا فی الرسول کا پھول اور فنا فی اللہ کا پھل لگے گا. ہاں ورنہ آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، بولیں گے میں سوچتا رہوں، تو سوچنے میں تو یہاں لوگ جو ہے معرفت کی تعلیم ہی لیتے اور سمجھتے معرف باللہ ہو گئے، تو پھر ہو گئے عارف باللہ. تو سوچنے سے نہیں ہوتا نا، سوچنے یہ خیال ہے، صرف امیجنیشن ہے. امیجنیشن الگ چیز ہے، تصور الگ چیز ہے، پہلے یہ سمجھو. ٹھیک ہے، آپ کے خیالوں کے خیال الگ چیز ہے، وہم الگ چیز ہے، ظن الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے، تصدیق الگ چیز ہے. سمجھنا پڑے گا، آپ ہی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن آپ کو پہچان نہیں ہے. تو جو ہے تصور میں نے کیا بتایا، آپ کی امیج، آپ کا جو خیال ہے وہ خیال یوں ہی آئے گا تو آئے گا جائے گا. وہی اگر عشق پیر کی، خدمت پیر کی، محبت پیر کی، ادب پیر کی، حکم میں پیر پر عمل کرتے ہوئے جب یہ ٹھہرے گا نا تب یہ تصور بنے گا. سمجھ میں آیا؟ تصور بنے گا وہ یعنی وہ خیال کی بیج میں سے جو ہے نا پودا نکلے گا اس کا، تصور کا. پھر اس کے بعد صرف پودا نکلے. اب تو جب پودا نکلا تو بہت زیادہ سنبھالنے کا وقت ہے. ابھی اس وقت آپ کو سنبھالنا بھی پڑے گا اس کو کہ ہاں بھائی یہ کہیں آندھی نہ آ جائے، طوفان نہ آ جائے، پانی میں بہ نہ جائے، چھوٹا سی پودا ہے کہیں آگ میں جل نہ جائے. پھر جب وہ دھیرے دھیرے وہ تناور درخت بن جائے گا. ابھی پودے کے اوپر پھل نہیں لگے گا. ہمارے وہاں تو لوگ انتظار میں رہتے کہ لو تصور شیخ کا بھی میرے کو ہو رہا ہے تو ابھی پھل لگنے لگ جائے، تو پودے پہ پھل نہیں لگتا ہے. پھر وہ تصور شیخ دھیرے دھیرے آپ اس کو قائم کرتے کرتے اس کی ایک خوشبو جو ہے چار عالم میں پھیلنا شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جب ایک وقت ہو جائے گا اور وہ تصور جو آپ کا تصور شیخ کا پودا جب تناور درخت بنے گا تو اس کے اوپر لگے گا فنا فی الرسول فنا فی اللہ کا پودا. باقی جو ہے اسی لیے ہمارے مشائخ ارشاد فرماتے ہیں کہ فنا فی شیخ فنا فی الرسول کا دروازہ ہے، فنا فی الرسول فنا فی اللہ کا دروازہ ہے. اور ایسا بھی کہتے ہیں کہ فنا فی شیخ ہی فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا دروازہ ہے. تو مولا ہم کو جو ہے تصور اور خیال میں کیا فرق ہے، تصور شیخ اور آپ کی امیجنیشن شیخ اور خیال شیخ میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، مولا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.